अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ असगर चौधरी। नाज़रीन, आज से 23 साल कबल आज के दिन पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत का तवाज़न बराबर किया था। 11 मई 1998 को और 13 मई को भारत की जानब से किए जाने वाले एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने तवील गौर-व-होश और शदीद बैरूनी दबाव का सामना करते हुए बिल आखिर 28 मई को एटमी धमाके किए। ग्राउंड पर क्या सूरत हाल थी, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद फैज़ान साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैज़ान साहब, बहुत शुक्रिया। आज हम ज़रा आपको माजी में लेके जाते हैं। मई 1998 क्या सूरत हाल थी सर? देखिए, पाकिस्तान की तारीख़ में तो ये एक इंतहाई यादगार दिन भी है और ये पाकिस्तान की जो है आवाम का और पाकिस्तान के हुक्मरानों का इम्तिहान भी था, क्योंकि इंडिया ने 11 और 13 मई के दरमियान जो है धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान पर ये इंतहाई दबाव आ चुका था, पाकिस्तान के हुक्मरानों पर भी और पाकिस्तान के अवाम पर भी। और इस वक्त पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान को अपनी ताकत अपना ये दिखाना था कि कम से कम वो जो है भारत के मुकाबले में किसी कमज़ोर पोजीशन पर नहीं खड़ा है। सही। तो पाकिस्तान की तरफ बाहर के बैनुल अक़वामी दबाव भी पाकिस्तान पर आ गया था, क्योंकि जो आलमी दुनिया थी उसको ये पता चल गया था कि पाकिस्तान जो भारत है उसके पोखरान के जो धमाके हैं, एटमी धमाके, उसके जवाब में धमाके करने जा रहा है। हमारे पास इतला थी सर पहले कि भारत कोई ऐसा काम करने जा रहा है? पाकिस्तान के पास ये इतला थी और चूँकि पाकिस्तान के पास इतला थी, लेकिन चूँकि ज़ाहिरी बात है कि वो जब तक उस पर अमल दरामद ना हो जाए तब तक आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। सही। भारत के मुकाबले भारत की जो इतला थी भारत की तरफ से वो यही थी कि भारत एटमी धमाके करने जा रहा है। और इसकी बात की अहमियत का आप अंदाज़ा इस बात से कर लें कि नवाज़ शरीफ उस वक़्त का मेरे ख़्याल में जो मुझे याद पड़ता है कज़ाकिस्तान के दौरे पर थे और उन्होंने अपना दौरा फ़ौरन मुख्तसर किया और पाकिस्तान की वापसी की राह ली। और पाकिस्तान आने के बाद जो है चूँकि भारत ने अपने धमाके 11 मई को किए थे, तो 18 मई और 11 मई के दौरान या 13 से 18 मई के दौरान जो वक्फ़ा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि ये सारा वक्त जो है पाकिस्तान जो हुक्मरानों का वो सारे का सारा मुशावरत में गुजरा। कभी ये बताइए आप कि 18 तक तो मुशावरत में रहा और फिर 28 तक हम क्या करते रहे? जो 28 तक जो है माज़रत के साथ 28 तक मुशावरत में गुजरा और उसमें बेइंतहा मीटिंग्स हुई और जो है हुकूमत की जो है अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ भी राब्ते रहे और फिर अवाम के दरमियान भी जो रूट्स से हुक्मरानों के उस पर भी जो है अवाम की ओपिनियन भी ली गई। फिर जो हमारे दिफा के इदारे थे, अस्करी इदारे थे, उनसे भी इस बात पे मशवरा किया गया। इस सारी मुशावरत के अमल में जो है बैनुल अक़वामी दुनिया उसके भी पाकिस्तान से राब्ते थे और पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि इन धमाकों से बाज रखा जाए। तो इसके लिए अमेरिका ने बड़ा दबाव डाला, पाकिस्तान को ऑफ़र्स की, पाकिस्तान को पैसों की ऑफ़र की और फिर एक जो है अमेरिका ने फौरी तौर पे अपना एक वफ़द जो है इनवॉय वो पाकिस्तान भेजा। उस वक़्त जो मुझे याद पड़ता है टालबुट थे और उनके अटारनी जनरल ज़ीनी थे। वो पाकिस्तान आए, सिविल मिलिट्री एक उनका डेलीगेशन था, मगर उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी तरह सदर क्लिंटन जो अमेरिका के उसके प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी नवाज शरीफ से उनके राब्ते हुए 5-6 मरतबा जी, काफ़ी उनका टेलीफोनिक रब्ता हुआ और पाकिस्तान को बड़ी ऑफ़र्स की। जिसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के नवाज शरीफ, उनकी जो फ़ौज की जो अस्करी आला क़यादत थी उनके साथ बड़ी मीटिंगें हुई। उन मीटिंगों में जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे वो भी मौजूद होते थे और जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो उस वक्त करता धरता थे, जो सरबराह थे, वो भी मौजूद थे। इन मीटिंगों में उस वक्त पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल जहांगीर करामत थे और जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ, ये सारी मीटिंगें होती रही। उसमें एयर चीफ़ भी बैठते थे, नेवल चीफ़ भी थे। तो उनका जो ख़्याल था वो ये था कि जो भी सिविल हुकूमत जो फ़ैसला करेगी हम उसी पे अमल करेंगे। उस वक्त जहांगीर करामत ने अपना जो है और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ ने ये कह दिया था प्राइम मिनिस्टर से कि जो फ़ैसला आप करेंगे सारी मुशावरत के बाद हम उसी पे अमल करेंगे। और यही बात जो है उस वक्त के जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे गालिबन डॉक्टर इशफाक थे, उन्होंने भी ये कह दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर फ़ैसला करेंगे हम वही करेंगे और जो
بعد میں صورتحال یا حالات پتہ چلے جو ہمارے سامنے آئے تو نواز شریف اس کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے پھر 28 مئی سے پہلے جو فائنل ڈیسیجن ہوا اس میں پھر پرائم منسٹر نے جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے ان کو پھر یہ کہہ دیا تھا کہ آپ دھماکے کر دیں، اور یہ پیغام انہوں نے اردو میں ان کو باقاعدہ طور پر دیا، اور جس کے بعد پاکستان نے پھر بغیر کسی کی پرواہ کیے سینکشنز کیے ہیں، وہ پاکستان نے دھماکے کیے، جس کے بعد خطے میں جو طاقت کا توازن تھا وہ بحال ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو شاید بھارت پاکستان کے خلاف کسی بڑی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا تھا۔ ان دنوں کچھ نہ کچھ ایل او سی کے اوپر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ایل او سی کے اوپر واقعات ہو رہے تھے، اور لائن آف کنٹرول پہ جو بھارت کی طرف سے تھی وہ نقل و حرکت بہت زیادہ تھی، اور یہ پاکستان کے جو عسکری ادارے تھے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، وہ بہت متحرک تھیں، ان کو تمام اطلاعات تھیں، اور یہ پاکستان نے کوئی جو ہے پہلے دھماکے نہیں کیے، یا پاکستان کا کوئی جارحیت کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، نیت بھی نہیں تھی، لیکن پاکستان کو چونکہ ایک طاقت کا توازن تھا خطے میں وہ قائم رکھنا تھا۔ یہ اگر پاکستان طاقت کا توازن قائم نہ رکھتا تو شاید بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ کسی وقت چڑھ دوڑنے کی حماقت کر بیٹھتا۔ فیضان صاحب یہ بتائیے گا کہ چونکہ معاملہ بڑا حساس تھا، خطرناک تھا، کل کی فکر بھی تھی، کابینہ میں سے کون کون جو ہے وہ اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ؟ دیکھیں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ ساری بحث و مباحثہ ہو رہا تھا پوری قوم میں، قوم کی اوپینین تھی، ٹی وی پہ پروگرام بھی آ رہے تھے، سڑکوں پر لوگ تھے، رائے لی جا رہی تھی، پارٹیاں تھیں، اور اس وقت جو ہے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت مشاہد حسین تھے، سید مشاہد حسین۔ تو سب سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں دھماکے کر دینے چاہیے وہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر کی طرف سے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ پاکستان جو گورنمنٹ کا سپوکس مین بھی ہوتا ہے، سپوکس پرسن بھی ہوتا ہے۔ تو مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ جو بیان سب سے پہلے سامنے آیا کہ پاکستان کو دھماکے کر دینے چاہیے۔ تو باقی تو کیبنٹ میں باقی لوگ نہیں تھے اس وقت، تھے وزیر خارجہ تھے سرتاج عزیز تھے، لیکن سرتاج عزیز بھی ہیں نا پاکستان، چونکہ وہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے تھے، ان کی طرف سے جو ہے وہ تھوڑا کمزوری کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا تھا، شاید اس کو وزیر خزانہ تھے سرتاج عزیز، کہ پاکستان پہ اکنامک سینکشن لگ سکتی ہیں تو ہمیں جو ہے ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے۔ اور دوسرا اس وقت جو نیول کے چیف تھے وہ تھے ایڈمرل فصیح بخاری، یہ دو تھے، یہ ذرا تھوڑا سا ان کا موقف تھا، یہ تھوڑا سا دھماکوں کے حق میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں کا موقف تبدیل ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ فیضان صاحب سارا کچھ آپ نے گراؤنڈ کے اوپر کور کیا ہے، افواج پاکستان ہو، سول گورنمنٹ ہو اور پبلک ہو، آپ نے انہیں ایک پیج کے اوپر دیکھا ہے؟ جی اس وقت تو قوم میں اتنی یکجہتی تھی اور اس قدر یکجہتی تھی کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو جو کہ اپوزیشن لیڈر تھی اس وقت کی، انہوں نے بھی حکومت کے حق میں ووٹ ڈال دیا، دھماکوں کے حق میں ووٹ ڈال دیا کہ پاکستان کو دھماکے کر دینے چاہیے۔ تو اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، جب اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پہ ہوں، پوری قوم ایک تھی، یکجان تھی، تو اس میں جو چند ایک لوگ ہیں اگر وہ مخالفت بھی انہوں نے کی تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا تھا پاکستان کے لیے۔ پارلیمنٹ بھی ایک پیج جی پارلیمنٹ بھی ایک پیج کے اوپر تھی، پوری قوم ایک پیج پہ تھی، تو پارلیمنٹ اسی کا حصہ ہے، قوم ہی کا حصہ ہے، تو پوری قوم اور عوام اس وقت ایک ہی پیج پر تھی، اور بالآخر پاکستان نے کر دکھایا، اور پرائم منسٹر نے اس حوصلے اور جرأت کا مظاہرہ کیا جو اس وقت انہیں کرنا چاہیے تھا۔ فیضان صاحب آج ایک بڑا دلچسپ دعویٰ آیا ہے ہمارے سامنے ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہ دھماکوں کا کریڈٹ گور ایوب صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب اور انہیں یعنی کہ شیخ رشید صاحب کو جاتا ہے، ذرا اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں راجہ ظفر الحق صاحب کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ میری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، انٹرویو کرنے کا مجھے موقع بھی ملا۔ باقی رہا شیخ رشید صاحب کو، تو شیخ رشید صاحب تو اس کو گراؤنڈ پہ کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ اس دن رات کو جو فلائٹ گئی تھی اس پہ کون گیا تھا سر؟ جو سعودیہ غالباً فلائٹ گئی تھی سر، میرا خیال ہے اس میں جو مجھے یاد پڑتا ہے شیخ صاحب تھے، اور شیخ صاحب اس کو سعودیہ تشریف لے گئے تھے، جس کے بعد سعودیہ کا پاکستان کو فون بھی آیا، کمیونیکیشن بھی ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ کے اوپر اس وقت امریکن پریشر بہت، امریکہ کا الائی ہے، شروع سے رہا ہے، اور امریکہ کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں اور اب بھی ہیں۔ تو اس وقت غالباً شیخ صاحب جو سعودیہ گئے تھے، ہو سکتا ہے ممکن ہے ان کا ارادہ ہو کہ کسی طرح پاکستان کو اس سے بھی جو ہے وہ سلابی کا حصہ بننا چاہ رہے ہوں کہ پاکستان کو ان دھماکوں سے جو ہے وہ ذرا باز رکھا جا سکے،
لیکن چونکہ اب یہ ایک خیال ہے مگر کہا نہیں جا سکتا, یہ تو اب جو سوچ اپنی ہے. ویڈیو ہے سر, میں رات کو بھی دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر وہ ویڈیو موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے چلا گیا تھا کہ کوئی پٹاخہ ادھر ادھر نہ پھٹ جائے. دیکھیں یہ تو ان کی کمزوری تھی, اور کم سے کم جو پاکستان کی کیبنٹ کے ممبر ہیں یا ایٹ لیسٹ ممبر پارلیمنٹ, اس کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ جب پوری قوم ایک پیش کے اوپر ہو اور پاکستان کی عزت اور وقار کا مسئلہ ہو تو وہ پاکستان چھوڑ کر باہر چلا جائے. بہت شکریہ فیضان صاحب, عرصے سے آپ جرنلزم سے وابستہ ہیں, بڑے متحرک جرنلسٹ ہیں آپ. مئی 1998 کے علاوہ کبھی آپ کو یہ یکجہتی کی فضا نظر آئی ہے اس ملک میں؟ میرا نہیں خیال یہ کہ اس کے بعد کوئی اس طرح کا موقع آیا ہو جہاں پوری قوم جو ہے ایک پیش پہ اکٹھی ہوئی ہو, اور وہ ایک وقت تھا اور وہ ایک دن تھا یا وہ جو تھوڑے دن گزرے اس میں پوری قوم ایک پیش کے اوپر تھی. اور مجھے میری دعا ہے کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کو ایک پیش کے اوپر کرے اور پاکستان کو ایسے حکمران نصیب ہوں جو اس قوم کو اکٹھا کر سکیں. جی ناظرین, آپ نے فیضان صاحب کی گفتگو سنی, تاریخی حوالہ جات آپ کے سامنے آئے. ناظرین, اس وقت کمال قومی یکجہتی تھی اور ہم نے ایک بڑے سنگ میل کو عبور کیا. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ قومی مسائل کے اوپر ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ حل نہ ہو سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.